بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کا اپنے دل میں خوف رکھنے والے وہ لوگ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، فی جنات وعیون، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم، لے رہے ہوں گے، حاصل کر رہے ہوں گے، پکڑ رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو ان کو عطا کرے گا، جو نعمتیں ان کو دے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے، اس سے لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے، یعنی اس آخرت سے پہلے، اس جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں نیکوکار لوگ تھے، محسن تھے، احسان کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو دیکھے بغیر اس طرح عبادت کرتے تھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا تھے، قلیلا تھوڑا، من اللیل رات میں، یعنی رات کے ٹائم بہت تھوڑا، یہجعون سوتے تھے۔ یہجعون کیا کرتے تھے کہ رات بھر عبادت کرتے تھے یا رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزارتے تھے، تہجد میں اٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ جو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون ہے، اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت تھوڑا سوتے تھے، اور ایک معنی یہ ہے کہ رات کو پوری رات سوتے نہیں رہتے تھے، تھوڑا سا قیام کرتے تھے۔ مفسرین کا اس میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑا سوتے تھے، بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، سوتے تھے، اپنی نیند پوری لینے کے بعد تھوڑا بہت اللہ کی عبادت بھی کر لیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لم تکن تمضی علیہم لیلہ الا یأخذون منها ولو شیئا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پوری رات سوتے رہتے تھے، اس میں شیئا یہ قلت کے لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو پھر استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا، کن کا حق تھا؟ للسائل، مانگنے والے کے لیے، ایک مانگنے والا ہوتا ہے نا، مانگ رہا ہے، اس کو بھی دیتے تھے، والمحروم، اور جو شخص محروم ہے، سوال سے بچنے والا لیکن مانگتا بھی نہیں، اس کو بھی دیتے تھے، اس کے حالات سے، اس کے چہرے سے اس کو پہچان کر اس کی مدد کرتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اس زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، بے شمار نشانیاں ہیں بھائیو۔ آپ دانہ ڈال کر اس کو دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، اور جب پانی دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ زمین کا سینہ چیر کر كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، کوپلیں اس کی باہر نکل آتی۔ آپ کسی لوہے کو، کسی اور دھات کو زمین پہ دبا دیں، بے شمار پانی دیں، لیکن وہ باہر آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دانے کو طاقت دی ہے۔ بے شمار نشانیاں بھائیو، ایک ہی قسم کی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے۔ اکثر کھیتیاں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ لوگ آم کا درخت، کہیں پر سنگترے کا، کہیں موسمبی کا درخت لگا لیتے ہیں نا، اور وہیں بے شمار اور بھی دوسرے قسم کے سبزیاں بھی ہوتی ہیں۔ پانی ایک ہی ہے، نسقی من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک ہی پانی ہے لیکن سب کے ذائقے مختلف ہے۔ زمین بھی ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہے، آسمان بھی ایک ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ رب العالمین نے اس میں الگ الگ ذائقہ رکھ دیا ہے۔ تو وفی الارض آیات للموقنین، اس میں، اس زمین میں تمہارے لیے آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر، اس کے رسول کی باتوں پر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اپنی جان میں، تمہارے اپنے جی میں، تمہارے جسموں میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، قدرت کاملہ کی نشانی ہے بھائیو۔
بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج یہ جو جینیٹکس ہے، انسان کی جین، اس کے ایک چھوٹا سا ذرہ لے لیں، بہت ہی چھوٹا سا، اس میں پورے اس کی بایو ڈیٹا موجود ہے۔ انسان یہ کون سی نسل سے ہے، کتنے عرصے سے کہاں رہ رہا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے جسموں کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، بصیرت نہیں حاصل کرتے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تمہارا جو رزق ہے نا وہ آسمانوں میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بات مانو، وہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ کی قسم۔ نمازوں کی پابندی کریں، آئیں عاجزی انکساری کریں، اللہ کو دکھائیں کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرا چاکر ہوں، تیرا حکم ہے تو میں آ گیا، نیند چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ، یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے جو قوت فیصلہ انسان کو دیا ہے نا، وہ کہاں ہے جانتے ہیں؟ اس کے عضلات میں نہیں، باڈی میں نہیں، دماغ میں نہیں، اس کے دل کے اندر ہے۔ آپ بہت طاقتور ہیں، بہت باڈی ہے آپ کی ماشاءاللہ، ایک لات ماریں گے دروازہ ٹوٹ جائے گا، کسی کو گھوسا ماریں گے وہ بے ہوش ہو جائے گا، بہت طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رات کو سوئے، فجر کا ٹائم ہوا، اذان سن لی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آ جاؤ، اب آپ کی طاقت کا اندازہ کیا جائے گا۔ آپ بہت طاقتور ہیں، دروازہ توڑ سکتے ہیں، آدمی کو بے ہوش کر سکتے ہیں، اس لحاف کو تو ہٹا دیں، اس کو ہٹائیں اور اللہ کی طرف چلیں، آپ کی طاقت کا اندازہ یہاں ہوگا، ورنہ یہ ساری طاقتیں بیکار ہیں۔ اللہ کو راضی کریں اور وہ دل لے کر آئیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کو راضی کیجئے، اس کو خوش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے اللہ پر ایمان لاتے تو ہم آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ یہ رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں، بارش رحمت والی آسمان سے آتی ہے، رزق بھی آسمان سے آتا ہے، یہ لوہا بھی آسمان سے اترتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے اتارا۔ اللہ کو راضی کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے نیچے سے بھی کھاؤ گے، بہت پریشان ہو، اب اللہ کو راضی کرو، تقوی اختیار کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اب رب کی قسم کھاتا ہے، یعنی اپنی خود قسم کھاتا ہے، اور آسمان و زمین کے رب کی قسم، وہ آزاد ہے جس کی قسم کھائے، خود اپنی قسم کھا رہا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے رب جو آسمان کا اور زمین کا اس کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ یہ بالکل حق بات ہے، یہ جو بات کی گئی ہے نا پیچھے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ حق بات ہے، یقین کر لو میرے بندو، تم مجھے راضی کرو، کسی اور کو نہیں، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، تم کو غنی کر دوں گا، تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ لیکن ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ رزق کی تلاش میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، نمازیں نکال رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اپنی ربوبیت، اور ایسا رب جو آسمان اور زمین کا رب، اس کی قسم کھا کے، جو آسمان و زمین کا رب ہے اس کا قسم کہ جو میں بات کر رہا ہوں میرے بندو یہ حق ہے، یہ یقینی بات ہے۔ کس طرح یقین ہے؟ جیسے تم بات کر رہے ہو نا، بات کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے نا، گفتگو کرتے ہیں، الفاظ نکالتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، ہونٹ کھول کر دیتے ہیں، باتیں، یہ الفاظ ایک کلمہ بن کر، جملہ بن کر باہر نکلتے ہیں، آپ نکال سکتے ہیں۔ میں گونگے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت گویائی دی ہے اس کو قدرت ہے نا اپنے منہ سے بات نکال سکے، جس طرح یہ تمہارے منہ سے تمہارا بات نکلنا، تمہاری باتیں نکلنا حق ہے، یہ بات بھی حق ہے کہ تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں۔